یہ کون صاحب ہیں جی؟ میں محمد کلیم حنفی رضوی ممبئی سے. اچھا 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 جی فرمائیے. نہیں فرمانا کچھ نہیں ہے. انہوں نے مجھے صبح کال کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک دیوبندی عالم ہے اچھا جو امام احمد رضا کی طرف یہ منسوخ کر دے کہ انہوں نے کوے کو حلال لکھا ہے. اچھا تو یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا ان کے پاس. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر کچھ بدعتیوں نے دو تین شوشے چھوڑے تھے. نہیں نہیں بدعتیوں نے. ابھی میں آپ کو بدعت کے حضرت اب سنیں نا, حضرت اب سنیں, آپ میری بات اب سنیں نا, رضوی صاحب میری بات سنیں کہ یہاں کچھ بدعتیوں نے. ابھی کوئی سخت لفظ استعمال کیا؟ میں نے کون سا سخت لفظ استعمال کیا؟ میں تو رضوی صاحب آپ نے کب یہ بھائی یہ مسئلہ ہے. میں نے بریلوی لفظ استعمال کیا, میں نے کہا بدعتی, تو آپ نے اپنا آپ کیسے مراد لے لیا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہو تبھی آپ نے اپنا مراد لے لیا. آپ نے بدعتی کہہ کر بریلویوں کو مراد لیا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے اس لیے پتا ہے کہ آپ نے ان کے وہاں کے علماء کے. او بابا سنیے نا, میں نے لفظ بدعتی استعمال کیا, آپ کو کیسے پتا اس سے مراد بریلوی ہے؟ بنا پر استعمال کیا. بدعتی کی تعریف کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں, بدعتی کی تعریف بھی بتاؤں گا, لیکن آپ مجھے بتائیں نا آپ نے کیوں اپنے آپ کو مراد لیا اس سے؟ چور کی داڑھی میں چور کی داڑھی میں تنکا کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ حضرت آپ کی تو مادری زبان تقریباً شاید اردو ہوگی, ہماری نہیں ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. نہیں مجھے معلوم ہے تمہاری زبان کون سی ہے. حضرت میں نے لفظ بدعتی استعمال کیا تو آپ نے بریلویوں کو مراد کیوں لے لیا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دینا. اب میں بدعتی کی تعریف بتاتا ہوں, سنیں. آپ نے بدعتی کی تعریف پوچھی, میں بدعتی کی تعریف بتاتا ہوں, آپ سنیں. بدعتی وہ آدمی ہے جو بات ادلہ اربعہ سے ثابت نہ ہو اور خیر القرون میں نہ ہوئی ہو, آج اس کام کو دین سمجھ کے کرنے چھوڑنے والا بدعتی ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتاؤ. ہلو او بابا ہیلو پہلو چھوڑو بھائی, حلوہ خور, یہ بات چھوڑیں آپ, اب اصل موضوع پر آئیں. یہ تعریف کہاں لکھی؟ گھر سے تعریف کی؟ یہ دو حدیثوں سے ثابت, دو حدیثوں سے ثابت ہے, دو حدیثوں سے ثابت ہے, دو حدیثوں سے ثابت ہے, صحیح حدیثوں سے ثابت ہے, دو صحیح حدیثوں سے تعریف ثابت ہے. میں بتاؤں گا نا, آپ موقع دیں گے تو بتاؤں گا نا. ہاں تو میں تفصیل پوچھوں گا تب تو بات سمجھ میں آئے گی نا. جی آپ پوچھیں تو میں بتاؤں گا. حدیث بتائیے جس میں ادلہ اربعہ کا ذکر ہو. آپ نے سوال کیا ہے, آپ کہیں کہ آپ نے تعریف جو کی ہے کس دلیل کی بنیاد پر کی ہے, تو میں بتاؤں گا. ہاں تو حدیث پیش کیجیے آپ جس میں ادلہ اربعہ سے. آپ وہاں سے مرزا قادیانی کی طرف خود یہ خاص کوئی لفظ نہ نکالیں, وہ میری مرضی ہے نا, میں جہاں سے ثابت کروں گا دلیل صحیح ہونی چاہیے. مرضی کا نام دین تھوڑی. اور بابا آپ خاص نہ کریں نا مرزا قادیانی کی طرف. آپ رضوی صاحب آپ اپنی طرف سے قادیانی کی طرف شرط نہ لگائیں. مجھے بات ثابت کرنی ہے, تم مجھے پتا ہے نا میری بات مجھے کیسے ثابت کرنی ہے. اب سنیے میں دلیل دیتا ہوں, اب سنیے. آپ اعتراض نہ کریں, اب سنیے, آپ نے سوال کیا ہے, میں جواب دیتا ہوں تحمل کے ساتھ سنیے. اور بابا آپ صبر و تحمل کے ساتھ بات سماعت فرمائیں. نہیں میں صبر و تحمل سے ہی بات سن رہا ہوں. نہیں اس کو صبر نہیں کہتے, اس کو صبر نہیں کہتے, اس کو بھوکلاٹ کہتے ہیں. ارے احمق آدمی, انا للہ. احمق احمد رضا خان تھا جو شیطان کے ساتھ بیٹھ کے حقے پیتا تھا. زبان ٹھیک استعمال کرو. کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں زبان ٹھیک استعمال کرو. ابھی 2 منٹ کے اندر تم اپنی اوقات پر آ گئے. میں کہہ رہا ہوں زبان ٹھیک استعمال کریں. یہ احمد رضا خان, یہ تو آپ کی عادت ہے نا. میں کہہ رہا ہوں تکفیری مشین آپ کی عادت ہے. جی تکفیری مشین آپ کی عادت ہے, ہر کسی کو کافر گستاخ کافر گستاخ کافر گستاخ اور یہ لفظ استعمال کرنا. کسی مسلمان کو بدعتی کہنے والے بھائی انا للہ. وہ بدعتی وہ کلاب اہل النار بدعتی ہوتے ہیں, اہل سنت نہیں ہوتے. ابے مردود کہیں گے. انا للہ و انا الیہ. یہ احمد رضا خان کی زبان ہے. مردود احمد رضا خان, تمہارا مسلک, تمہاری جماعت, تمہارا فرقہ, تم. کوئی حدیث موجود ہے کیا؟ میں بتاؤں گا نا, تم سنو گے تو بتاؤں گا نا. سب سے پہلے وہ بابا سنو گے تو بتاؤں گا نا, آپ خاموش بیٹھو گے تو بتاؤں گا نا. میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش بیٹھو گے تو بتاؤں گا نا. خاموش ہوں, تمہارا شاگرد ہوں, میں خاموش بیٹھوں تو سوال کیوں کرتے ہو؟ ارے احمد کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی زبان ٹھیک استعمال کریں نا, آپ بھوکلا گئے ہیں. حضرت آپ کو کچھ نہیں پتا ہے, آپ زبان استعمال ٹھیک کریں. نہیں ابھی میں صحیح زبان استعمال نہیں آپ سے یہ آپ احمد رضا خان کی خصلت پر نہیں آئے. سنیے نا, یہ ہندوستان نہیں ہے, ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. آپ یہاں استعمال کرتے, ہم اپنی زبان کھینچ لیتے آپ کی, ہم آپ کی زبان کھینچ لیتے. بابا آپ کے اب ٹاور بھی چلے گئے, اب باتیں سن نہیں پا رہے ہیں. میں 10 مرتبہ ایک بات کہوں. اب سنو, اب اصل موضوع پر آؤ, بات سنو. ہم نے یہ بات کی ہے, یہاں کچھ بدعتیوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے, اہل دیوبند نے لکھا ہے
کہ کوا کھانا، اب بات سنیے گا، ٹوکیے گا نہیں، جب میں بات ختم کروں پھر آپ اپنی بات شروع کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اہل دیوبند نے کہا ہے کوا کھانا ثواب ہے۔ جب ہمارے پاس یہ بات پہنچی تو ہم نے ان سے مطالبہ یہ کیا، اور بڑے اچھے سے پیار و محبت کے ساتھ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ عبارت دکھائی جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا تھا۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہاں لکھا ہے نفس یہ زاغ معروفہ یا کوے کی اس قسم کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ کھانا حلال ہے۔ تو انہوں نے ہمیں فتاوی رشیدیہ دکھائی۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر جب ہم نے دیکھا تو فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا پایا ہم نے، وہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ جس جگہ زاغ معروفہ کو، ارے سنیے، ہاں بالکل کھانے والے کو ثواب ہوگا، اس جگہ آپ اس میں بھی ایک لفظ کھا گئے، وہاں لکھا ہے تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہیں ثواب ہوگا؟ ہاں آپ ہوگا۔ تو اب حضرت رحمۃ اللہ تعالی سنیے نا، اور ٹھیک ہے جی سنیے نا، اب آپ بھی سمجھ کے میں بھی سمجھ گیا۔ تو اب حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس جگہ لکھا ہے کہ ثواب ہوگا۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی آپ کو شاید عبارت سمجھ نہیں آئی ہے، ایک ہوتا ہے کہ نفس کوے کو کھانے والے کو کہا جائے کہ یہ جو کوا کھانا ہے یہ حلال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سوال پر آپ غور کریں، یہ سوال زاغ معروفہ کھانے کے بارے میں نہیں ہے، نفس کے بارے میں، بلکہ سوال ہے کہ جس جگہ اس حلال چیز کو حرام سمجھا گیا ہو، اب اس جگہ اب ہم جب اس حلال چیز کو کھائیں گے تو اس حلال چیز کھانے کی وجہ سے جو سمجھ آ رہا ہے اس کو ثواب ہو گیا۔ سنیے نا، سنیے سائل کے حساب سے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ثواب ہوگا، تو یہ کوے کھانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جو لوگوں کو حلال ہونے کا مسئلہ معلوم ہوگا اس مسئلے کے ثواب کے بارے میں ہے۔ ایک تو یہ، تو وہ بات وہ اہل سمجھ گئے۔ اور سنیے نا میری، اسی لیے میں نے کہا تھا آپ جواب سنیں، اسی لیے میں نے کہا تھا رضوی صاحب سنیے نا ارے سنیے نا، اسی لیے میں نے کہا تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ جب پوری بات سماعت فرمائیں تو پھر اپنی بات کریں، اس سے بات سمجھ نہیں آئے گی حضرت اور ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ تکلیف بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر ابو جہل کو تکلیف ہوتی تھی تو ہم اس بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اگر ابو جہل کو تکلیف ہوتی تھی تو ہم درود پڑھنا چھوڑ دیں؟ بھائی ادھر سنیے نا بھائی، زبان ٹھیک استعمال کرو بھائی، زبان ٹھیک استعمال کرو بھائی، زبان ٹھیک، اپنے آپ کو ابو جہل کے صف میں کھڑا مت کرو، زبان ٹھیک استعمال کرو۔ بھائی آپ گالیاں دے رہے ہیں، گالی نہیں دو اس کو حضرت بلال صاحب یہ آپ نے گالی دینے کے لیے لایا ہے اس کو؟ ہم نے تو سنا تھا کہ کوئی مفتی آنے والے ہیں، کوئی علم والے آ رہے ہیں، یہ تو کوئی چوڑا چمار گالی دینے والا آ رہا ہے۔ حضرت والا ہمیں پتہ ہے آپ کی خصلت کیسی ہے، لیکن کچھ تو اپنا وقار رکھے نا، لوگ سنیں گے کیا کہیں گے آپ کے بارے میں؟ حضرت نے کوے کو کہا حلال لکھا وہ بتاؤ۔ میں بتاؤں گا، تو میں بتاتا ہوں فتاوی رضویہ میں فتوائے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، ایک منٹ میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں۔ تو رسالے کا نام بتائیے، فتاوی رضویہ میں رسائل ہے بہت سارے جمع۔ تو میں فتویٰ بتاتا ہوں آپ کو کہ جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور جو کوا کے دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اب جواب احمد رضا خان دیتا ہے کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا ہے۔ سنیے بھائی، سنیے نا، ارے سنیے نا بھائی سنیے نا، اب سنیے نا، آپ ابھلے مت انڈے کی طرح ابھلے مت، بھائی سنیے، آپ بات کو سنیے بھائی سنیے، ارے بھائی آپ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، نہیں کرنا چاہتے، آپ تو کبھی گالیاں دے رہے ہیں، کبھی شور کرتے ہیں، کبھی بکواس کرتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں۔ احمد رضا خان بکتا ہے، ارے وہ بزرگان، آپ جب کافر کہتے رہتے ہیں اس وقت یہ نظر نہیں آتا؟ ابھی میں نے تمہارے بزرگوں کے لیے ایسی سخت کلامی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ گالیاں دی ہیں تو اس کو تمہارے یہاں گالیاں دینی سخت مظاہرے، تو اگر گالیاں دینا بھی سخت کلمات نہیں تو پھر آپ کے یہاں سخت کلمات کس کو کہتے ہیں؟ بیچ میں اس کی بات کرو، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا کہا۔ ارے بابا آپ نے ابھی مجھے گالیاں دی، وہ سخت کلامی نہیں تھی؟
अभी तुमने अपने मौलवी की मिसाल रसूलुल्लाह से दी। मैंने अपनी मौलवी की मिसाल रसूल वसल्लम से नहीं दी, मैंने तुम्हारी मिसाल अबू जहल से दी। ओ बाबा, मैंने अपने मौलवी की मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं दी। हमारे सब कुछ, हमारे अकाबिरीन और मैं सब कुछ कुर्बान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक पर हम सब कुर्बान, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं कह रहा हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन से जो गर्द गुबार उठे, मैं, मेरा मसलक, मेरे तमाम अकाबिरीन, उन सब पर कुर्बान। लेकिन मैंने तुम्हारी मिसाल अबू जहल से दी, मैंने तुम्हारी मिसाल अबू जहल से दी है भाई, तुम्हारी मिसाल अबू जहल से दी है, मैंने उनकी मिसाल नबी अलैहि से नहीं दी है। गधा तूने, गधा अहमद रजा खान है, गधा तुम्हारा सारा मसलक है। गधा वो है जो मरने से 2 घंटे पहले शोबे की बोतलें पूछता है, और अहमद रजा खान है जो शैतान के साथ बैठ कर हुक्के पीता था। क्या तुम्हारा अहमद रजा खान शैतान के साथ बैठ के हुक्के नहीं पीता था? क्या अहमद रजा खान शैतान के साथ बैठ के हुक्के पीता था या नहीं पीता था? अहमद रजा खान नहीं पीता था? क्या अहमद रजा खान ने झूठ नहीं बोले? अहमद रजा खान ने धोखा नहीं दिया? क्या अहमद रजा खान ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का दावा नहीं किया है? क्या जनाब नबी अलैहि सलाम की तौहीन नहीं की है उस बेईमान ने, वो बकने ने? और इधर सुन, अब अहमद रजा खान का फतवा सुन। अहमद रजा खान कौवे को हलाल लिख रहा है, अहमद रजा खान कौवे को फतावा रिजविया में हलाल लिख रहा है, हलाल लिख रहा है, हलाल खाओ। खत्मों में मैं कह रहा हूँ खत्मों में अब कौवे खाओ, खत्मों में कौवे खाओ, अब कौवे खाओ। अब जब गरीबों के यहाँ खत्म खाएगा ना तो कौवे खाओ, कौवे हलवा खोरो, अब कौवा खोर बनो। कौवा खोर तुम, तुम्हारा अहमद रजा खान, तुम बेईमान, तुम्हारा अहमद रजा खान बेईमान, तुम्हारा मसलक बेईमान, मुशरिक, और तुम आदमी हो और गालियां देते हो यहाँ पर आकर के बेईमानो।